الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن نہا نحوہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات کریم ہے، اور بے بعد درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اصحاب پر۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن نازل فرمایا، اور اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ یہ کتاب انسانوں کی رہنمائی کے لیے تا قیامت محفوظ کر دی گئی ہے۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر چند نکات ایسے بیان فرمائے ہیں جو ایمانیات کا درجہ رکھتے ہیں، اور پھر ان کے اندر ضمنی اور ذیلی عنوانات بھی ہیں جن کو ماننا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جس نے کلمہ شہادت پڑھ کر ایمان قبول کیا ہو اور مسلمانوں کے اندر داخل ہو گیا ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طرح ایمانیات کو فرض کیا ہے اور ان کو جاننا ماننا ضروری ہے، اسی طرح ان پر عمل کرنے کے لیے ارکان اسلام کا ذکر فرمایا ہے۔ ارکان اسلام میں پہلی چیز توحید و رسالت پر ایمان ہے، اور دوسری چیز اقامت صلاۃ ہے، نماز قائم کرنا۔ ظاہر ہے کہ نماز کی اقامت نماز پڑھنے سے ہوتی ہے، اور اس کے تمام ارکان کو تعدیل کے ساتھ ادا کرنے سے ہوتی ہے۔ اس کے لیے جو شرائط رکھی گئی ہیں ان میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ اپنی دعا کا آغاز کیا جائے۔ اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں خود تعلیم دی اور سورہ الحمد نازل فرمائی۔ سورہ فاتحہ بھی اس کو کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے قرآن مجید کا بھی افتتاح ہوتا ہے، قرآن شروع ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی پہلی صورت ہے۔ اہل علم نے فرمایا کہ سب سے پہلے مکہ میں جو صورت نازل ہوئی یا پوری صورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ سورہ جس کی 7 آیات ہیں، اس کے اندر قرآن مجید کو سمو دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے تمام مضامین اس کے اندر ہیں، اس کو 7 مثانی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی جو فضائل بیان کیے ہیں قرآن میں ہیں، اور جو حدیث میں فضائل آئے ہیں ان میں سے اس موقع پر صرف میں ایک حدیث سرز کروں گا قلت وقت کی وجہ سے، اور پھر اس کے کچھ معانی بیان کریں گے۔ صرف ایک لفظ الحمد کے کیا معنی ہے یہ بیان کریں گے، لیکن پہلے اس کی فضیلت دیکھیے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ اس کے معنی خود بخود حمد کرنے کے بھی ہیں۔ جبلی طور پر دنیا کی ہر چیز، کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ صف کی پہلی آیت میں فرمایا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے
غالب حکمت والے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ یہ تسبیح وہ ہے جو ہر چیز اپنے وجود کے ساتھ، زبان حال کے ساتھ اور کچھ زبان قال کے ساتھ، فرشتے، جن اور انسان اور پرندے اپنی زبان قال کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں۔ کی ہے انہوں نے تسبیح، ماضی کا صیغہ ہے۔ پھر سورہ جمعہ کی پہلی آیت میں فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض مالک القدوس العزیز الحکیم۔ تسبیح کرتی ہے اور کرتی رہے گی ہر چیز جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، اس پاک ذات غلبے والے حکمت والے کی، جو بادشاہ ہے اس پوری کائنات کا، جو مالک ہے اس پوری کائنات کا۔ تو گویا ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے زبان حال سے، اپنے وجود کے ساتھ۔ اور قرآن مجید میں ایک تسبیح وہ ہے جو خود بخود کر رہی ہے ہر چیز۔ جس طرح ہمارا جسم جو ہے، ہم اللہ کو مانیں یا نہ مانیں، ایمان لائیں یا نہ لائیں، لیکن جو جسم ہمارا ہے، ہمارا بدن ہے، ہمارا وجود ہے، یہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ ہم آنکھ سے کان کا کام نہیں لے سکتے، ہم دل سے پھیپھڑے کا کام نہیں لے سکتے، اور پھیپھڑے سے دل کا کام نہیں لے سکتے۔ گویا اللہ نے جس جسم کو بنا دیا وہ اللہ کا کہنا مانتا ہے، ہمارا نہیں مانتا۔ ہم اپنے اختیار سے اس کا انکار کریں یا اقرار کریں، ہمارے اختیار سے ہم مومن بنتے یا کافر بنتے ہیں۔ جہاں تک ہمارے بدن کا، جسم کا تعلق ہے، اس کا جو دوران خون ہے وہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ نہ ہم اسے روک سکتے ہیں، نہ ہم اسے چلا سکتے ہیں، رک جائے تو چلا نہیں سکتے۔ اس طرح باقی چیزیں، اس کو غیر اختیاری حمد کہتے ہیں۔ اور جو اختیار سے کرے اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے، وہ اختیاری حمد ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ اور پھر یہ ثنا کرنا، ستائش کرنا، اس کی جتنی بھی اچھی اچھی باتیں ہیں اس کے متعلقہ، وہ ان کا بیان کرنا، ان کا اقرار کرنا۔ پھر مدح کرنا جو ہوتا ہے، مدح آدمیوں کی بھی ہوتی ہے، لیکن مدح خاص چیز ہے اور شکر عام چیز ہے۔ یہ لفظ حمد کے اندر دو معنی ہیں، اس کی ثنا کرنا اختیار سے یا غیر اختیار سے، اور اس کا شکر کرنا۔ اس کی جو تعریف کی ہے قرآن مجید میں اور حدیث میں، وہ بہت تفصیل ہے اس کے لیے کتاب درکار ہے، کتاب لکھنی چاہیے اس پر۔ یاد رکھیے، شکر حمد ہے لیکن ہر حمد شکر نہیں ہے، اور ہر مدح حمد ہے لیکن ہر حمد مدح نہیں ہے۔ یہ انسانوں اور اللہ کی ذات میں فرق ہے۔ انسانوں کی تعریف کی جاتی ہے، ان کی بھی ستائش کی جاتی ہے، بعض ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے وہ بالکل الگ چیز ہے۔ اس میں کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اس کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے نا حدیث کی کتابوں میں، اس میں سب سے بڑی فضیلت اس کی یہ ہے، اس صورت کی، کہ اگر اسے کہا جائے کہ یہ نماز ہے، اس کے ناموں میں سے اس کا ایک نام صلاۃ بھی ہے، نماز ہے۔ کیوں؟ ایک حدیث قدسی ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے۔ جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہیں نا کہ اللہ نے فرمایا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ یہ تعریف ہے حدیث قدسی کی۔ فرمایا قال من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاث غیر تمام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن کو نہیں پڑھا۔ ام القرآن سورہ فاتحہ کا نام ہے، یعنی یہ قرآن کی جڑ ہے، قرآن کی جڑ ہے۔ سارا قرآن اس سے پھوٹا ہے۔ جیسے دیکھتے ہیں جڑ سے درخت پھوٹتا ہے اور پھر اس پر شاخیں آتی ہیں، پھل اور پھول آتے ہیں، تو سورہ الحمد جڑ ہے، اس لیے اسے ام القرآن کہتے ہیں، ام الکتاب کہتے ہیں۔ فرمایا جو شخص اس کو نہ پڑھے نماز میں، اس کی نماز کیا ہے؟ فاہیہ خداج،
خداج ہے، 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا۔ غیر تمام، خداج عربی زبان میں کہتے ہیں اونٹنی جب 3 مہینے پہلے اپنا پھل گرا دے، اپنا بچہ گرا دے تو اس کو خداج کہتے ہیں، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا جانور مادہ ترو گئی ہے۔ غلطی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ یہ خداج کے معنی۔ اس شخص کی نماز نہیں ہے جس شخص کے نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی نماز میں، نماز سے کوئی غرض نہیں، کون سی نماز، نفل نماز ہو، سنت نماز ہو، کوئی اور نماز ہو، کوئی بھی نماز جس پر نماز لفظ کا اطلاق ہوتا ہے اس کو اگر فاتحہ کے بغیر پڑھا تو وہ خداج ہے، ازرو حدیث پیغمبر۔ فقیل علی ابی ہریرہ تھا، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شاگرد نے پوچھا انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر فرمایا فقال اقرا بها فی نفسک، تو منہ میں پڑھ لو، دل میں پڑھو، پڑھنا ہے اسے چھوڑنا نہیں ہے، اسے پڑھنا ہے، یہ دعا ہے۔ اس کو اس طرح سمجھ لیں جس طرح دیگر تسبیحات یا دعائیں ہم پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، اس وقت ہمارا امام کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ جب ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، کبھی کسی نے سوچا کہ امام کے ساتھ گڑبڑ ہو رہی ہے؟ لیکن یہاں جو ہے نا بڑا شور مچا دیا گیا ہے کہ بھئی نماز امام کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے، ہے نا، یہ مسئلہ لوگوں نے بنا لیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دعا ہے، دعا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو فرمایا کہ بھئی پڑھو، پھر فرمایا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اب حدیث قدسی شروع ہوئی نا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ اللہ نے فرمایا میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہوا ہے۔ کس کو تقسیم کیا ہوا ہے؟ نماز کو۔ تو گویا نماز ہے ہی دراصل سورہ فاتحہ، اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی نماز نہیں ہے۔ یہ بحث اب کرنے کی نہیں ہے، اگر اس پر کوئی چھیڑیں گے تو پھر وقت ضائع ہو جائے گا، اس طرف چل جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ امام کے قرآن میں آیا ہے کہ قرآن سنو جب قرآن پڑھا جائے، تو بھائی قرآن ہی میں آیا ہے کہ قرآن پڑھو، جتنا بھی آتا ہے قرآن پڑھو، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ فرمایا کہ نہیں، یہ نماز میں پڑھی جائے گی، اور اس کو اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہوا ہے۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ جو بندہ اس میں مانگتا ہے وہ اس کے لیے ہے۔ ہمارا یقین ہو یا نہ ہو، ہمیں ایمان ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ جو بھی اللہ سے بندہ مانگے وہ اس کے لیے ہے۔ اور الحمد کے اندر، اس صورت کے اندر جو ہم مانگتے ہیں وہ سب سے بنیادی چیز مانگتے ہیں، وہ آگے چل کر کے بیان کریں گے۔ جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس سے زیادہ بڑی نعمت اور زیادہ اچھی چیز ہے ہی نہیں دنیا میں، سیدھے راستے سے۔ اس لیے اس پر بات تو پھر بعد میں کریں گے۔ تو فرمایا کہ جو بھی بندے نے مانگا میرے بندے کے لیے جو وہ مانگے، فائزہ قال الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے کہ الحمد للہ رب العالمین، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جواباً فرماتا ہے حمدہ نی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ اللہ کی طرف سے یہ جواب آتا ہے بندے کو۔ تو گویا نماز دراصل ایک اللہ اور بندے کے درمیان مکالمہ ہے، اور اس کو سمجھ لو، اس کو ذہن میں ڈال لو، یقین پیدا کر لو کہ جب نماز میں ہم ہوتے ہیں، اگر ہم اس یقین کے ساتھ نماز پڑھیں کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اللہ سے، میں یہ جملہ الحمدللہ رب العالمین کہوں گا تو جواب ہے حمدنی عبدی، تو مجھے یقین کے کانوں سے یہ سننا ہے، کیونکہ اللہ کی آواز نہیں ہم سن سکتے، یقین کے کانوں سے ہم نے سننا ہے۔ تو پھر وہ جو خیالات کہتے ہیں لوگ، خیالات آتے ہیں، یہ کچھ نہیں آتا، پھر یکسوئی ہو جائے تو پھر کچھ نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم،
قال اللہ تعالی اسرا علی عبدی، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی ہے، میری ثنا کی ہے، میری حمد کی ہے۔ پھر آگے چل کر بتائیں گے ہم کہ حمد دو طرح کی۔ ویسے قول مالک یوم الدین، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قول مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی مان لی ہے، میری بڑائی، میری تمجید مان لی ہے۔ اللہ کی کبریائی کو ماننا یہی توحید کا اصل بنیاد یہی ہے، اللہ کی کبریائی کو مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو اس کی کبریائی میں شریک نہ کیا جائے۔ تو جب بندہ کہتا ہے نا مالک یوم الدین، مالک یوم الدین پر جب گفتگو کریں گے تو پھر یہ بھی عرض کریں گے کہ مالک کے معنی میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید کی ہے، میری بزرگی مانی ہے، میری کبریائی کو تسلیم کیا ہے۔ وقول مرتن، اور دوسری مرتبہ اللہ فرماتے ہیں فوضا الی عبدی، اس طرح میرے بندے نے اپنے تمام معاملات میرے سپرد کر دیے ہیں، تفویض کر دیے اس نے میرے۔ جب اللہ کے سپرد کر دیے بندے نے اپنے معاملات، تو فرمائیے جی اللہ پھر وہ اپنے بندے کی مدد کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اگر بندہ کسی بندے کے سپرد کر دے نا اپنے معاملات، تو وہ سب کچھ بھلا کر بھی اس کی مدد کرتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اب اس کا معاملہ میرے ذمہ ہے، میں نے اسے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فوضا الی عبدی، میرے بندے نے اپنے معاملات میرے سپرد کر دیے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا کرنا ہے، ان کے لیے اسباب مہیا کرنے۔ فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور جب بندہ کہتا ہے کہ خصوصی طور پر ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور خصوصی طور پر تجھ ہی سے استعانت چاہتے ہیں، عام طور پر مدد اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن استعانت مدد سے آگے کی چیز ہے، اس پر جب گفتگو کریں گے پھر بتائیں گے۔ قال، اللہ فرماتے ہیں ہوا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سأل، یہ میرے اور بندے کا معاملہ ہے، میرے اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، اور جو بھی بندے نے سوال کیا مجھ سے، جو وہ مانگے وہ میرے بندے کے لیے ہے۔ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب بندہ یہ حصہ پڑھتا ہے، یہ آیت کا ٹکڑا پڑھتا ہے، قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فرماتا ہے اللہ کہ یہ سب کچھ میرے بندے کے لیے ہے، اب میرے لیے جو بھی یہ مانگے، یعنی اس نے ہدایت کی راہ مانگی ہے اور اہل غضب کی راہ سے بچنے کی دعا کی ہے، گمراہوں کی گمراہی سے بچنے کی دعا کی ہے کہ اللہ مجھے گمراہی سے بچا، مجھے غضب سے بچا، اور ان لوگوں کی راہ دکھا جن پر تیرے انعامات ہوئے ہیں۔ تو فرمایا پھر یہ میرے بندے کے لیے ہے، وہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے اس کے درمیان ہے۔ اور راوی کہتے ہیں سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں حدثنی بہ العلا بن عبد الرحمن بن یعقوب، کہتے ہیں میں یہ حدیث اس وقت سنی تھی علا بن عبد الرحمن سے جب وہ بیمار ہو گئے تھے اور میں ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گیا تھا، تو اس وقت میں نے ان سے سفارش کی کہ کوئی حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے پاس ہو وہ مجھے سنائیے، تو انہوں نے مجھے اپنے آخری وقت میں یہ حدیث سنائی تھی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حدیث کے علم کو جاننے کے کس قدر حریص تھے مسلمان۔ اب ہم تک جو پہنچی ہیں نا یہ باتیں، یہ ان کی مہربانی ہے، ان کی محنت ہے، ان کی مشقت ہے، ان کی تبلیغ ہے، جنہوں نے ان چیزوں کو سنا، پھر یاد رکھا اور پھر آگے منتقل کیا۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کی روح سے میں نے عرض کر دیا کہ سورہ فاتحہ جس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں اور ام الکتاب بھی کہتے ہیں، جڑ ہے قرآن کی، یہ جڑ ہے، کتاب کی یہ جڑ ہے، سارا قرآن اس میں سمو دیا گیا ان 7 عنوانات میں، بسم اللہ سے لے کر آخر تک۔ اس کو پڑھنا، اس کو یاد رکھنا، اس کو یاد کرنا،
ایک اور حدیث میں آیت سنانا چاہتا ہوں. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاصبر علی ما یقولون. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے ان کے دشمنوں کے حوالے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے جو دشمن تھے وہ آپ کے خلاف بہت بڑا پراپیگنڈا لیے ہوئے تھے اور دن رات دشمنی پر تلے ہوئے تھے. جنگیں ہوئیں، بہت کچھ ہوا ہے نا. صحابہ کرام کو بڑی بڑی تکلیفیں دی گئیں، سزائیں دی گئیں، مار کٹائی ہوئی، سب کچھ ہوا. تو اللہ نے فرمایا کہ صبر کرو. یہ جو کچھ آپ کے بارے میں کہتے ہیں صبر کرو. اس سے یہ سبق ملتا ہے ہر اس بندے کو جو اللہ کے دین کا نام لے اور اس کی تبلیغ کرتا ہے، اسے یہ سبق ملتا ہے کہ وہ مخالف کے پراپیگنڈے کے مقابلے میں صبر کا مظاہرہ کرے، جوابی کارروائی نہ کرے. یہ نہ کرے کہ گالی کا جواب گالی سے اور پتھر کا اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دے. صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. آگے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. اور تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے. قبل طلوع الشمس و قبل غروبہا. ذرا فرمائیے سورج طلوع ہونے سے پہلے کون سا وقت ہوتا ہے؟ فجر کا. لوگ کہتے ہیں قرآن میں نمازوں کا ذکر نہیں. قرآن پڑھیں تو پتہ چلے نا. اہل علم نے کہا کہ بھئی جب تسبیح وقت معین کے ساتھ کرنے کا حکم آئے تو اس سے مراد نماز ہوتی ہے، نماز کا وقت. سورج طلوع ہونے سے پہلے کون سا وقت ہے؟ فجر. غروب ہونے سے پہلے کون سا وقت ہے؟ ظہر اور عصر کا وقت ہوتا ہے. بھئی غروب آفتاب سے پہلے عصر ہوتی ہے اور عصر اور ظہر ایک ہی چیز کا نام ہے، یاد رکھنا. یہ ایک ہی وقت ہے، ظہر سے لے کر مغرب تک ایک وقت ہے. اس وقت ایک وقت میں دو نمازیں ہیں. اور پھر فرمایا من آناء اللیل. اور رات کی گھڑیوں میں. رات کی گھڑی میں غروب سورج جب ہوتا ہے طلوع غروب آفتاب کے ساتھ ہی رات شروع ہو جاتی. مغرب اور عشاء اور پھر تہجد کی نماز. کتنی نمازیں ہیں؟ آناء اللیل میں کتنی نمازیں ہیں؟ 3 نمازیں. اور پھر فرمایا وَأَطْرَافَ النَّهَارِ. اور سورج دن کے کناروں پر. صبح کنارہ ہے، دوپہر کنارہ ہے اور شام پر مغرب کا وقت کنارہ ہے. یہ 3 کنارے ہیں. تو گویا اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی اس آیت میں 5 نمازوں کا بلکہ 6 نمازوں کا ذکر فرما دیا ہے. سمجھے؟ اور پھر فرمایا لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ. اے نبی آپ راضی تو خوش ہو جائیں گے اگر آپ تسبیح کریں گے حمد کے ساتھ اللہ کی ان اوقات میں، تو آپ کو خوشی نصیب ہوگی. اب ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، ان کا نام ہے علامہ ثناء اللہ پانی پتی. مظہر جانے جانا کہ وہ مرید تھے، خود بھی پیر تھے، مرید تھے اور حنفی مسلک کے حامل علامہ تھے. حنفی مسلک والے تھے، دلی میں رہتے تھے. ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے تفسیر مظہری. انہوں نے اپنے پیر و مرشد کے نام پر اس تفسیر کا نام رکھا ہے. اس تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ سبح بحمد ربک سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نماز میں حمد کا پڑھنا واجب ہے. اٹھائیں تفسیر جا کے. نماز میں حمد کا پڑھنا، اس لیے حمد 2 طرح ہوتی ہے نا. ایک یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد کریں، اس کی ثنا و ستائش کریں اپنے لفظوں میں، اپنے الفاظ میں. بھائی اللہ تعالیٰ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا. اس کی بے شمار جو ہے نا اس کی ثنا کریں، ستائش اس کی کریں اپنے لفظوں میں. ایک ہے کہ ان لفظوں میں کریں جو اس نے خود نازل کی ہے. آپ کا کیا خیال ہے دونوں میں سے کیا کرنا چاہیے؟ فرمائیے. الحمد پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے نا بات؟ سمجھ کے بغیر مت مانیے گا. سمجھ کر الحمد، حمد کے ساتھ اللہ کی نماز پڑھو، حمد کے ساتھ تسبیح کرو. یہ قرآن میں بھی یہ بات آ گئی اور بھی بے شمار آیات ہیں، لیکن یہاں ایک کافی ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں
اس کی مثالیں کس طرح بیان کی ہیں۔ حمد کی جو مثالیں ہیں نا جی، ستائش کرنا، اس کی ثنا کرنا، قرآن میں اس کی مثال خود بخود کائنات ساری کی ساری اس کی حمد کر رہی ہے۔ سورہ الانعام کی پہلی آیت دیکھیے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے، ہر قسم کی حمد و ثنا ستائش صرف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور جس نے روشنی اور تاریکیوں کو بنایا ہے۔ کوئی دنیا کا اللہ کے سوا ایسا شخص، ایسی ہستی ہے جو ان چیزوں میں سے کوئی ایک بنا دے؟ شاید کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی انسان، کوئی سائنسدان، کوئی قانون دان، کوئی حکمران ہے کوئی؟ اسی لیے فرمایا الحمدللہ الذی، اللہ ہی کے لیے حمد ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو بنایا، کائنات کو بنایا، اور اس میں روشنی کو اور نور کو واحد رکھا ہے، کیونکہ نور ہمیشہ ایک ہے، ہدایت کی بات ایک ہے، روشنی ایک چیز ہے، اور ظلمات کئی طرح کے ہیں، گمراہیاں بہت زیادہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی نہ ماننے والے لوگ، اپنے رب کا انکار کرنے والے لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یعدلون کو اگر عدول کے مادہ سے لیں، مصدر سے لیں، تو پھر یہ معنی یہ ہے کہ نافرمانی کرتے، اللہ کا حکم نہیں مانتے۔ یہ ایک مثال ہے۔ دوسری مثال سورہ نحل کی آیت نمبر 75 میں آئی ہے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر شیئا، ایک بندہ ہے، فرمایا ایک بندہ ہے، غلام ہے، زر خرید غلام اور نوکر میں فرق ہوتا ہے بھائی، نوکر غلام نہیں ہوتا، نوکر نہ سمجھنا، غلام، زر خرید غلام، مملوکن لا یقدر شیء، کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا، اپنے مالک کی کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، کوئی چیز اس کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ ایک ہے یہ جس کے اختیار میں کچھ نہیں، ذرا غور سے سنو، جس کے اختیار میں کچھ نہیں، ایک یہ ہے، اور ایک وہ ہے وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور ایک وہ ہے جس کو ہم نے رزق حسن دیا ہے، بہترین روزی دی ہے۔ دو بندے ہیں نا، ایک ہے مملوک، اس کے اختیار میں کچھ نہیں، ایک ہے وہ جس کے پاس انبار لگے ہوئے ہیں بھائی رزق کے۔ اللہ نے فرمایا ایک وہ ہے جس کو ہم نے رزق وافر دیا ہوا ہے، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور علانیہ بھی اور مخفی بھی خرچ کرتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے نا اس کی ریاست میں، اس کے مال میں، اور ایک وہ ہے جس کے اختیار میں کچھ نہیں۔ کیا دونوں برابر ہیں؟ هَلْ يَسْتَوُونَ، کیا دونوں برابر ہیں؟ ایک ہے اللہ کا بندہ، اس کی مخلوق، ایک ہے اللہ، کیا دونوں برابر ہیں؟ تو پھر اللہ مشکل کشا ہے یا کوئی بندہ؟ اللہ سب کچھ پر قادر ہے یا کوئی نبی؟ کھل کر بات کر لیتے ہیں۔ جن لوگوں نے ایسا سمجھا کہ اللہ کا کوئی بندہ بھی اس پر قادر ہے، وہ شرک کا شکار ہو گئے۔ مثال دے کر سمجھایا، پھر فرمایا الحمدللہ، یہ مثال دے کر فرمایا الحمدللہ، حمد صرف اللہ ہی کے لیے ہے، ثنا صرف اللہ کے لیے ہے، ستائش صرف اللہ ہی کے لیے ہے بھائی، الحمدللہ۔ بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن دنیا کی اکثریت بے علم ہے بھائی، جملہ قرآن کا ہے، بل اکثرهم لا یعلمون، اکثریت نہیں جانتی اس حقیقت کو۔ یہی وجہ ہے کہ نہ جاننے کی وجہ سے شرک کا شکار ہو گئی۔ ہر طرف جدھر بھی آپ جائیں گے دیکھیں گے شرک ہی شرک ہے، شرک ہی شرک۔ نہیں سمجھ آ رہی لوگوں کو، سمجھانے کے باوجود نہیں آ رہی، قرآن پڑھنے کے باوجود نہیں آ رہی، کتابیں پڑھنے کے باوجود نہیں آ رہی، کلمہ توحید پڑھا ہے پھر بھی نہیں آ رہی۔ تسلیم کیا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے
کلمہ پڑھا ہے نا، شہادت دی ہے نا، تو پھر وہ لوگوں کے رازق کیسے ہو گئے؟ پھر وہ لوگوں کی مشکلات حل کرنے والے کیسے ہو گئے؟ ان کی تو جو دعائیں نقل ہوئی ہیں کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، وہ تو خود اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اپنے ماننے والے امتیوں کو بھی وہ دعائیں سکھائی ہیں کہ یہ دعائیں اس طرح کرو اللہ کے حضور۔ یہ ایک مثال ہوئی۔ ایک تیسری مثال دیکھیے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 111، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، سب قسم کی حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ کیا کوئی دنیا میں انسان بھی ایسا ہے جو خود اولاد نہ ہو یا اس کی اولاد نہ ہو؟ ذرا فرمائیے، ہے دنیا میں کوئی انسان؟ لم یتخذ ولد، اس نے اس کی کوئی اولاد نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی بادشاہت میں، اس کے ملک میں کوئی اس کا شریک نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور کوئی اس کا مددگار نہیں، کوئی اس کے لیے کارسازی کرنے والا، پشت پناہی کرنے والا نہیں اللہ کی۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی کبریائی بیان کرو، اس کی کبریائی بیان کرو۔ یہ دوسری مثال ہے، اس کی کبریائی بیان کرو۔ اللہ الحمدللہ کی میں تفسیر کروں، الحمد کے اندر کیا کچھ پیغام دیا گیا ہے جسے ہم نہیں جانتے۔ کیوں؟ ہمیں شوق نہیں ہے، ذوق نہیں ہے ہمارے اندر زندگی نہیں ہے، جس کر کے ہمیں طلب نہیں ہے، اس کی طلب نہیں ہے۔ پھر فرمایا چوتھی مثال، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، بہت ہی حمد و ثنا کے لائق ہے، ستائش کے اللہ ہی، وہ اللہ ستائش کے لائق ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری ہے۔ اتنا بڑا احسان ہے اس کا، اتنا بڑا احسان ہے اس کا، اگر وہ کتاب نہ اتارے، آج اگر دنیا میں یہ کتاب نہ ہوتی تو ہر طرف شرک اور کفر کا اندھیرا چھایا ہوتا، اور ہمیں کچھ پتہ نہ چلتا حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ یہ کتاب ہے جس نے یہ چیزیں ہمیں بتائی ہیں۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کسی قسم کی ٹیڑھ نہیں ہے، اس کے مضامین بالکل کھلے ہیں، واضح بیانات ہیں، اس کے قرآن کے واضح بیانات ہیں، اس کے اندر کوئی اینچ پیچ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اس میں کسی قسم کی، اور پھر یہ بھی فرمایا، اس کی مثال بیان کرتے، پانچویں مثال الحمد کی یہ ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 59، ذرا غور کرنا ہے اس آیت پر، اس میں بالکل تقابل کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو اللہ کے لیے ہے حمد، کہو الحمدللہ، اے نبی کہو اللہ ہی کی ہے حمد و ثنا، اللہ ہی کے لیے سب ستائش۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور جن کو اس نے برگزیدہ کیا ہے۔ دیکھو ذرا غور کرو، حمد کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ سلام کس کے لیے؟ اس کے بندوں کے لیے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے نا سورہ نمل کے اندر، حمد اللہ کے لیے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو حمد اللہ کے لیے ہے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور برگزیدہ بندوں پر سلام ہے اس کا۔ یہ فرق ملحوظ رکھیے گا، ایک مسلمان، ایک مومن، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ حمد اللہ کی کرنی ہے اور سلامتی انبیاء پر بھیجنی ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور دیگر لوگ سارے بندے ذیلی وجہ مضمون آئیں گے تو پھر سب کے لیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی نازل پر اور اپنے نیک بندوں پر بھی۔ پھر فرمایا اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا یہ مشرک شرک کرنے والے؟ کیا اللہ بہتر ہے؟ اللہ خیر، کیا اللہ بہتر ہے؟ ما یشرکون،
اور جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے شریک جن کو ٹھہرایا گیا ہے، اور دنیا میں عموماً انہی بندوں کو شریک ٹھہرایا گیا ہے جو بڑے بڑے نیک بندے اٹھے، انبیاء آئے، صلحاء آئے، صحابہ کرام آئے، اور دیگر بہت سارے بزرگان دین آئے، دنیا کو ہدایت دینے کے لیے آئے، واعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن ماننے والوں نے ان کو خدا کا شریک بنا دیا۔ یہ ایک معنی ہے الحمد کا۔ اب دوسرا معنی سنیے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے شکر کرنا۔ شکر کرنا، جب بھی کوئی چیز اللہ کی نعمت مل جائے تو اس پر الحمدللہ کہنا، شکر کرنا، شکر و سپاس کرنا۔ اللہ کے سوا شکر کسی کا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں صرف ایک مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا کسی دوسرے کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہ والدین ہیں۔ انشکر لی والدیک، سورہ لقمان میں فرمایا، میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر کرو۔ اس کے سوا اللہ نے شکر کرنے کا حکم کسی اور کے لیے نہیں دیا۔ شکر صرف اللہ کا اس کی نعمتوں پر۔ لہذا فرمایا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 39 میں ذرا دیکھیے، الحمدللہ الذی، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ سب تعریفوں کے لائق وہ ذات ہے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، تعریف کا لائق وہ ذات ہے۔ الحمدللہ الذی ذہب وہب لی علی الکبر، بڑھاپے میں مجھے بخشے اسماعیل و اسحاق، ان ربی سمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ دیکھا نا یقین۔ دوسری مثال اس کی یوں ہے، سورہ یونس آیت نمبر 9-10، ذرا غور پڑھ کرو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، نیک اعمال کیے، اللہ نے ان کو ایمان کی راہ دکھا دی، ان کے رب نے ان کو ایمان کی راہ دکھا دی۔ ایمان اتنا سستا نہیں ہے کہ خود بخود مل جائے، نہیں سستا، اتنا تلاش کرنا پڑتا ہے، حاصل کرنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے یہ کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ پڑھیے نا، اس پر کتابیں ہیں، بڑی بڑی ضخیم کتابیں، لکھنے والوں نے خواہ مخواہ تھوڑا لکھ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے رب نے انہیں ایمان کی راہ دکھائی، ایمان کی ہدایت کی۔ بتجری من تحتها الانہار فی جنات النعیم، نعمتوں بھری جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس ایمان کے بدلے میں انہیں عطا کی وہ نعمتیں۔ اور پھر فرمایا ان کا پکارنا کیا ہوتا ہے، ایسے لوگ کس طرح پکارتے ہیں اپنے رب، دعواہم فیہا، اس جنت میں جا کر بھی کہیں گے سبحانک سبحانک اللہم وتحیت فیہا سلام، تیری ذات پاک ہے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہر قسم کے عیب اور ہر نقص سے تیری ذات پاک ہے۔ اور ان کی آپس میں جو دعا سلام ہوگی جنت میں، وہ سلام ہے، السلام علیکم، وہ سلام ہے، ایک دوسرے پر سلامتی کی دعائیں، اللہ کے لیے حمد و ثنا۔ اور پھر فرمایا آخر دعواناہم ان الحمد للہ، اور آخری پکار ان کی یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے سب حمدیں، ہر طرح کی ثنائیں، ہر طرح کی ستائش اللہ ہی کے لیے ہے۔ رب العالمین، اس لیے کوئی جہانوں کا رب ہے، وہ جہانوں کا رب ہے۔ پھر فرمایا سورہ اعراف میں آیت نمبر 43 میں فرمایا جنت کے اندر، یہاں تو بھئی ہماری جھگڑے ہیں نا، ناراضگیاں ہیں، مومنوں کی بھی آپس میں ناراضگی، مسلمانوں کی آپس میں ناراضگیاں، دل ایک دوسرے سے خلاف ہو جاتے ہیں، کینہ اور بغض پیدا ہو جاتا ہے بعض باتوں سے، لیکن وہ سب جائیں گے جنت میں،
جو توحید والے ہیں، توحید پرست ہیں، نیک اعمال والے ہیں، جائیں گے جنت میں۔ لیکن وہاں جو صورتحال ہوگی، فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي الصُّدُورِ مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، جتنا کینہ اور بغض ان کا ایک دوسرے کے خلاف ہوگا نا دنیا میں، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو نکال دیں گے۔ جنت میں داخل کریں گے تو دل پاک کر کے، صاف کر کے داخل کریں گے، دلوں کو صاف کر کے داخل کریں گے۔ تجری من تحتها الانہار، ان باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اقرار کریں گے سب تعریفوں کے لائق، سب حمد و ثنا کے لائق، ہر قسم کی ستائش کے لائق وہ اللہ ہے جس نے ہمیں اس جنت کی راہ دکھائی۔ اگر وہ توفیق نہ دے تو کیا کریں گے؟ توفیق وہ دے گا بھی نہیں، جو مانگے گا نہیں اسے دے گا ہی نہیں، یہ بھی یاد رکھیے۔ یہ توفیق کا مسئلہ بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کو بھی خام خواہ لوگوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا رکھا ہے۔ یاد رکھیے جب یہ سب کچھ آپ کو حاصل ہے نا، آپ جمعہ پڑھنے آ سکتے ہیں، درس سننے آ سکتے ہیں، آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، روپے ہیں، پیسے ہیں، ہر چیز ہے نا، تندرستی ہے، توانے ہو، سب کچھ ملا ہے نا، اس کے بعد کہنا جی اللہ توفیق دے گا تو کریں گے، یہ اپنا اللہ کا کام یہ نہیں ہے۔ پھر کوئی گردن سے پکڑ کر تمہیں درس سنائے، تمہیں جمعہ پڑھائے، اللہ کا یہ کام نہیں۔ اس نے تمہیں ضرورت کی چیزیں سب دے دی ہیں، اب اگر تم نہیں جاؤ گے تو گرفت ہو جائے گی۔ توفیق تو اس نے دے دی ہے، سب چیزیں ملا دی ہیں، توفیق کے معنی ملا دینا ہوتا ہے، چیزیں مہیا کر دینا، وہ کر دیں۔ اب اگلا کام آپ کا ہے، اللہ کا نہیں ہے، اللہ نے اپنا کام کر دیا ہے، اس لیے وہ گرفت کرے گا کہ جب سب کچھ دے دیا تھا تو پھر کیا وجہ تھی؟ یہ اللہ کی نماز چھوڑ کر، اللہ کی عبادت بندگی چھوڑ کر، اس کا قرآن چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگے پھرتے تھے، حالانکہ دو کام کرنے کے لیے دوسرا وقت بھی تھا آپ کے پاس۔ ذرا غور کیجئے، سوچئے، ہم اپنے عمل کے بارے میں سوچئے، ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی، ہم ہدایت پانے والے نہیں تھے، ہمارے اندر یہ قدرت نہیں تھی کہ ہم ہدایت حاصل کر لیتے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ ہم اللہ کی طرف سے محتاج ہیں اس کے کہ وہ ہمیں سیدھی راہ دکھائے، ہمیں علم دے، ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، پھر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے دے، یہ سب کچھ کے ہم محتاج ہیں۔ اس نے ہماری ہدایت کے لیے نبی بھیجے، قرآن بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کام کر کے دکھائے، سارے اقوال ارشاد فرمائے۔ پھر فرمایا لقد جاءت رسول ربنا بالحق، ہمارے پاس اللہ کے رسول برحق آئے تھے۔ جنت میں یہ بات ہو رہی ہے، جنت میں جا کے اقرار ہو رہا ہے کہ جنت میں جا کے مانیں گے کہ یہ سب تعریفے کے لائق وہی ہے، وہی حمد و ثنا کے لائق ہے، اور اس کے رسول سچے رسول آئے تھے جنہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا تھا۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةَ أَوْرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آواز آئے گی لوگوں یہ وہ جنت ہے جس کے تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے، اس کے وارث بن جاؤ اپنے ان اعمال کے بدلے، بما کنتم تعملون، جو تم کرتے رہے ہو۔ میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے خیال کہ اللہ کی رحمت سے ہم جائیں گے، اور پھر اس طرح کی روایتیں بنائی ہوئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی نہیں، اس کا یہ معنی ہے ہی نہیں، قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ جو چاہو کرتے رہو، کفر کرو، شرک کرو، بدعت کرو اور پھر تم اللہ کی رحمت سے جنت میں چلے جاؤ، کہاں لکھا ہے؟ کہیں نہیں لکھا۔ یہ جو رحمت کی بات ہے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جتنے بھی گناہ تم نے کیے ہیں زمین سے لے کر آسمانوں تک، آؤ تو صحیح اپنے رب کے دربار میں، معاف کر دے گا۔ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ توبہ تو کرو، اللہ کو رحیم و کریم پاؤ گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دنیا سے تم شرک کرتے چلے جاؤ، کفر کرتے چلے جاؤ، بدعات کرتے چلے جاؤ، پھر بھی اللہ اپنی رحمت سے اتنا اللہ مجبور نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔